حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا یدعک اللہ الی رجلین، میرا رب دو بندوں کو دیکھ کر کے ہنستا ہے۔ کون سے دو بندے؟ غور کرنا، یقتل احدہم الآخر، ایک دوسرے کو قتل کرنے والا، جس نے پہلے نے قتل دوسرے کو کیا تھا یہ شہید ہوا، یہ جنت میں جائے گا۔ غور کرنا ذرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے۔ درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد کی انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم کوئی دین کی چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی میرا بیان کرنا اور آپ کا سن کے اس پہ عمل کرنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے رب کی پہچان کرنی چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان علم کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایک بندہ عبادت کرتا ہے اور ایک بندہ علم حاصل کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ عبادت کرنے والا جتنی بھی عبادت کرتا رہے وہ اس طالب علم اور علم حاصل کرنے والے کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں آ سکتا جس کے لیے دنیا کی ہر چیز دعا کر رہی ہوتی، جس کے لیے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کریں،
اور فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو دین کو سیکھنے والا کوئی چند آیات یا حدیثیں سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، یہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام سے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ نے آگے سے یہ فرمایا تھا ما مررت من شجر ولا مدر الا دعا لک۔ آپ جس گھر، جس درخت، جس جگہ سے بھی گزرتے آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ تو میں اپنے بھائیوں سے پہلی تو نصیحت یہ کروں گا، جب اس قسم کے دروس اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے، پھر آپ سنتے بعد میں ادا کیا کریں۔ یہ سیکھیں، یہ سیکھنا، کسی علم کو حاصل کر لینا، یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور شیطان جو ہے نا، وہ کب خوش ہوتا ہے؟ جب کوئی عالم مر جاتا ہے۔ دوسروں پہ خوش نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کو پتا ہے ایک عابد جو مرضی کرتا رہے، اس کو تو میں ایک لمحے میں گمراہ کر لوں گا۔ اور یہ موجود ہے کہ وہ ایک عابد کے پاس گیا، اسے جا کر کے کہا بتا، یہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑے زمین و آسمان کو ایک کنڈے میں بند کر لے گا؟ اس نے کہا اتنا بڑا اس کنڈے میں؟ یہ ناممکن ہے۔ اور جب عالم سے جا کر کے پوچھا، یہ بتا یہ اتنے سمندر، یہ سارا بہت کچھ گننے کے بعد پوچھا کہ اس انڈے میں بند کر لے گا؟ اس نے کہا ہاں، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ نے کن کہنا اور فیکون ہو جانا ہے، تو یہ فرق ہے۔ اس لیے جب بھی اس قسم کا موقع بنے تو آپ ضرور سیکھیں، اور جب تک آپ نہیں سیکھیں گے آپ کو اپنے رب کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ دور چل رہا ہے جو اللہ کی صفات ہیں وہ لوگوں کے اندر مانی جا رہی ہیں، اللہ کی طاقتوں کو لوگ بندوں میں تسلیم کر رہے ہیں۔ فلانے وٹویا سے ٹھکا جو کوئی تو پٹر تھی، یہ بیٹا فلاں کے ٹھکا کرنے سے ہو رہا ہے، اور یہ نہیں پتا جب واپس آ رہا ہے تو وہ ساری مر گئی۔ یہ بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو پیر آپ کو دے رہا تھا، تجھے اس نے بیٹا دے کے بھیجا، گھر پہنچا نہیں، پہلے ایکسیڈنٹ ہو کے سارے ہی مر گئے ہیں، تو پتا چلتا ہے کہ یہ سارے معاملات میرے رب کی۔ اور ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، جب تک نہیں سیکھیں گے تب تک ہم اپنے رب کے بارے میں بھی جان نہیں سکتے۔ اب لوگوں کا بڑا عجیب خیال ہے، بڑے عجیب نظریات ہیں، کیونکہ لوگ متاثر ہیں صوفیت سے۔ مسئلے کس سے جا کے پوچھتے ہیں؟ فلاں کے پاس جا رہا ہوں، وہ بہت بڑی عبادت کرتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے، لیکن اس بیچارے کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے جو پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، عالم کے پاس جائیں، آپ کو وہ سیدھا راستہ بتائے گا اور اپنے رب کی پہچان کرائے گا کہ آپ کا رب کون ہے۔ کیا کرنے لگے؟ پنکھا مکھا نہیں چلانا، آپ کا رب کون ہے؟ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو فعال لما یرید ہے، جب چاہے جس وقت چاہے وہ کر دے۔ اور اللہ کون ہے؟ جو بولتا ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، اللہ آرڈر دیتا ہے، اللہ کا آرڈر زمین پہ بھی چلتا ہے اور آسمانوں پہ بھی چلتا ہے، اور وہاں سے آرڈر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے کہاں؟ اللہ عرش پہ ہے، یہ ہم نے قرآن سے سیکھا۔ یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ قرآن سے سیکھا۔ یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ نبی علیہ السلام کے فرمان سے سیکھا۔ 6-7 جگہ پہ رب نے اپنے بارے میں فرما دیا،
الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ اللہ کے بارے میں سمجھ جانا اچھی طرح سے۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ کہ اللہ تجھ میں ہے، مجھ میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے، یہ غلط نظریہ، یہ جہمیہ کا عقیدہ تھا۔ اور آج بھی لوگ کہتے ہیں جی ابن العربی نے بڑی خدمت کی، ابن العربی نے جہالت بلا کے خدمت کی تھی۔ جس کا یہ نظریہ تھا کہتا ہے میں نہیں جانتا، انت رب او فی کا رب او فی یا رب، کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ تجھ میں رب ہے یا مجھ میں ہے یا تو رب ہے یا میں رب ہوں۔ یہ اس نے خدمت کی ہے۔ اور ایک مولوی گاندھی ہے، لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی باتیں کرتا ہے۔ نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ رحمان عرش پہ اللہ کا علم آپ کے ساتھ ہے، احاط بکل شیء علما، ان اللہ معنا، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، اور اپنے بندوں کو دیکھ کے اللہ ہنستا ہے، اپنے بندوں کو دیکھ کے اللہ ہنستا ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے جس بندے کو دیکھ کے اللہ نے ہنس دیا، یاد رکھنا فلا حساب علیہ، اس بندے کا حساب نہیں ہوگا۔ اب وہ کون سے عمل ہے کہ جو کیے جائیں اور رب ہمیں دیکھ کے ہنس دے؟ کون سے عمل ہے؟ رب ہنستا ہے، بندوں کو دیکھتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے تو بندے کو دیکھ کے ہنس دیتا ہے۔ کون سے اعمال ہے؟ ہم اس کی پہچان ہی نہیں کرتے۔ یہ ذہن میں رکھنا، جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب ہے جی جیسا اور کوئی نہیں ہے، نہ اس کی صفات میں نہ اس کے ناموں میں، مثال کے طور پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، کیوں؟ قرآن میں آیا اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اس کو ہم یہ کہنی وہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد طاقت ہے، اس سے مراد بلندی ہے، کوئی کچھ کہے کہ کچھ کہے، تو یہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ رب نے اپنے لیے کہہ دیا تو اسے ہم اسی طرح سے تسلیم کریں گے، اس میں شک نہیں کریں گے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیعت لی نا حضرت عثمان کی، تو میرے نبی نے اپنے آپ کو کہا ہذہ ید عثمان، صحابہ میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، فرمایا ہذہ ید عثمان، میرے رب نے اعلان کیا ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، طاقت ہے، تو میرا رب کہتا ہے میں نے آدم کو بنایا، خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا۔ پھر آدم کی خصوصیت کہاں چلی جاتی ہے؟ یہاں سے پتا چلتا ہے ہاتھ ہے لیکن کوئی کیفیت جانتا نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، ہم نے اسے تسلیم کرنا ہے۔ اللہ ہنستا ہے، کسی نے کہا جی ثواب دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ جب میرے نبی نے فرما دیا رب ہنستا ہے تو رب ہنستا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا یدعک اللہ الی رجلین، میرا رب دو بندوں کو دیکھ کر کے ہنستا ہے۔ کون سے دو بندے؟ غور کرنا، یقتل احدہم الآخر، ایک دوسرے کو قتل کرنے والا، جس نے پہلے نے قتل دوسرے کو کیا تھا یہ شہید ہوا، یہ جنت میں جائے گا۔ غور کرنا ذرا، میرے نبی نے فرمایا کلاہما یدخلان الجنہ، دونوں جنت میں جائیں گے، قاتل بھی مقتول بھی۔ پہلا شہید ہو گیا جس نے قتل کیا تھا، ثم یتوب، پھر یہ بھی معافی مانگتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، پھر یہ بھی جا کر کے شہید ہو جاتا ہے۔ دونوں بندے جنت میں جائیں گے، رب دونوں کو دیکھ کر کے ہنسے گا، اور جب رب ہنس دے گا تو بندے کو اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ایک حدیث آتی ہے بخاری کی یہ روایت،
کہ بندہ اللہ سے مانگے گا اللہ کہے گا بس کر یار، مانگے جا رہے تو اللہ جی یہ کر دے. وہ لمبی حدیث ہے، بیان نہیں کر رہا. آگے چشمہ پانی کا درخت کہے گا یہ پانی پی لوں، اس کے قربنی الی ہذہ، اس کے قریب کر، وہاں اللہ قریب کر دے گا. اللہ کہے گا اب مانگے گا تو نہیں، اب تو دعا نہیں کرے گا. کہتا نہیں کروں گا. جب وہاں پیے گا نا پھر دیکھے گا اس سے آگے اور پیارا چشمہ درخت بھی بڑا خوبصورت، کہے گا اے اللہ جی قربنی الی ہذہ، اس کے مجھے قریب کر دے. میرا رب کہے گا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا. کہتا ہے اللہ جی اب اس کے قریب کر دے، دوبارہ سوال نہیں کروں گا. اس کے قریب جائے گا، پھر سوال کر دے گا. حتیٰ کہ مختصر عرض کروں، جب بار بار سوال کرے گا اپنی بات کو توڑ کے رب سے مانگے گا، میرا رب اس کو دیکھ کے ہنسے گا. جب اللہ نے ہنس دیا تو اسے جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھ کے ہنستا ہے، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حدیثوں سے ثابت ہے. اب عمل کون سا ہے؟ پہلا عمل اللہ کی پہچان کرنے والا انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. غور کرنا ذرا، اللہ کے راستے میں نکلا، جا کر کے شہید ہو گیا. جب یہ شہید ہوتا ہے رب اس کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے، یہ جنت میں جائے گا. دوسرا وہ بندہ مجاہد بن کے گیا، شہید نہیں ہوا، غازی بن کے مال و غنیمت کے ساتھ جب واپس آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دیکھ کر کے بھی ہنستا ہے. جب اس پہ ہنسے گا اس کا حساب نہیں ہوگا، اور جس کا حساب نہیں ہوگا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. عوف بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میدان جنگ میں ہیں. سوال کرتے اللہ کے رسول کس وقت اللہ بندے کو دیکھ کے ہنستا ہے، مجھے آپ بتائیں. میدان جنگ میں کھڑا ہے. میرے نبی نے فرمایا خرج بنفسہ و مالہ، خود اپنے آپ کو لے کے نکلتا ہے، مال لے کر کے نکلتا ہے، ساری چیزوں کو پہن کے اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے. اور جب اتنی بات سنی صحابی آگے بڑھ کے شہید ہو گیا. کہا میرا رب مجھے دیکھ کے ہنسے گا. یہ ہے انسان کا عقیدہ. اور تیسرا وہ بندہ جو خفیہ صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو دیکھ کر کے بھی ہنستا ہے. چھپ کر کے صدقہ کرنا اب تو عجیب سسٹم آ گیا. نیکی ہم بعد میں کرتے ہیں، پوری دنیا میں فیس بک پہ پہلے نشر ہو جاتی. پہلے نیکی ابھی کی نہیں جاتی، پہلے نکل جاتی ہے. جبکہ خفیہ نیکی کا اتنا اجر. ایک بندہ حدیث میں آتا ہے، آ کر کے سوال کرتا ہے وَلَمْ يَسْأَلْ عَنِ الْقَرَابَةِ، اپنے رشتے داری کو بیچ میں ڈال کے سوال نہیں کرتا، اللہ کے نام پہ مانگتا ہے. کیونکہ رشتے داری کا نام لیا جائے، اگر اعلان ہونا یہاں یہ کھوسا برادری کا بندہ تو 10 کھوسے کھڑے ہو کے اس کے ساتھ تعاون کر کے چل یار ناک نہیں کٹواؤ. یہ ارائی برادری کا 10 ارائی کھڑے ہو جائیں گے اس کے ساتھ تعاون کریں، پر میں اپنی برادری کو بیچ میں نہیں ڈالتا. اور آج تو رواج یہ ہے کہ آ کے کوئی کہہ دینا حضرت تعاون کرنا، مسجد میں اعلان ہو جائے تو لوگ جو ہیں ایسے دیکھتے ہیں اس کو کچا کھا جائیں گے اس نے مانگا کیوں. اور خاص کر کے وہ جنہوں نے کوئی دینا لینا نہیں ہوتا اس کو 10 دفعہ اس کے کاغذ چیک کرتے ہیں کہ یہ یار کہیں اپنے لیے تو نہیں کر رہا. یہ ہمارا سسٹم ہے. میرے نبی نے فرمایا اعلان کیا، بندہ ایک بیٹھا ہوا تھا بیچ، جب سب چلے گئے نا، دیکھا ادھر ادھر چلے گئے ہیں، پھر پیچھے سے جا کر کے خفیہ اس کے آنکھ پہ رکھتا ہے. جب خفیہ دیتا ہے میرا رب اس کو دیکھ کر کے ہنس دیتا ہے کہ اس بندے نے میرے لیے دیا ہے.
اور یہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ایک مثال اور بھی بتا دوں، طالب علم بھی موجود ہے، میرے نبی کے زمانے کے اندر وہ بندہ جس نے خفیہ کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ کر کے ہنسا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ انا رجلن، عام آدمی آ کر کے کہتا ہے کائنات کے امام مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے۔ جیسے ہم جاتے ہوئے ادھر آ جائیں، یار اساں کے بھوک لگے مانی تک کھرائے ہو ہیں جی، اور امام صاحب بیچارے خود غریب ہیں، اس نے کہا گھر سے پتہ کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں ملا، کوشش کی لیکن نہیں بن سکا۔ یہ کہتے اللہ کسی کو کھانا کھلائے، میرے نبی نے اپنے گھر پہ پیغام بھیجا، پہلے گھر میں پیغام دیا کھانے کے لیے ہے، جواب کیا آیا، لم اجد شیئا الا الماء، پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دوسرے گھر میں پیغام دیا، کچھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ 9 بیویاں تھیں اس دن میرے نبی کی، 9 بیویاں، آخری گھر سے بھی یہی پیغام آیا کہ کچھ بھی نہیں۔ پھر میرے نبی نے اعلان کیا، من یضیف ھذا، اس کی مہمان نوازگی کون کرے گا، کون کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، فقام رجل من الانصار، انصاری کھڑا ہوا، کہتا اللہ کے رسول میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ یہ اپنے گھر گیا نا، اپنی بیوی سے پوچھا بھی کچھ ہے، اس نے آگے سے کہا قوت صبیانی، میرے بچوں کا کھانا صرف ہے، باقی کچھ نہیں۔ کہا اس کو تیار کرو، رواج تھا مہمان کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں گے، کہا اسے تیار کرو۔ تیار ہونے لگا، یہ گیا لینے کے لیے، مہمان کو لایا اور بتا گیا تھا کہ جب ہم کھائیں گے لائٹ بند کر دینا، کسی کو پتا نہ چلے، لائٹ بند کر دینا۔ آیا، کھانا کھانے لگے، لائٹ بند ہوگی، کھانا کھا لیا۔ قربان جاؤ، اس دور کے اندر کوئی وائرلیس کا نظام نہیں تھا، کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی سسٹم بھی نہیں تھا۔ رات کو کھانا کھلایا، صبح نبی علیہ السلام کے پاس جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو میرے نبی نے آگے سے کیا فرمایا، ضحک اللہ هذه الليلہ علی صنیعکما، آج کی رات میرا رب تمہارے عمل کو دیکھ کے ہنس رہا تھا جو تم نے عمل کیا۔ میرے نبی کو اللہ نے بتا دیا، کوئی سسٹم بھی نہیں تھا، خفیہ کام کیا، رب راضی ہوا، رب اس کے اوپر ہنس دیتا ہے، اور قرآن بھی نازل کر دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ رب کا قرآن بھی آ گیا، اور اس کا نام کیا ہے؟ یہ انصاری صحابی کہا جاتا ہے، صفا میں سے تھا، جس نے آ کر کے کہا تھا، ابو المتوکل ثابت بن قیس الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا نام آ گیا۔ یہ صحابی کا عمل تھا، میرا رب اتنا راضی ہوا کہ رب اس کو دیکھ کر کے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں، دو ایسے بندے دنیا کے اندر گزرے ہیں جن کے نام آ گئے، اور ایک وہ بندہ جس کا میرے نبی نے نام لیا، جس پہ سب سے پہلے رب دنیا میں ہنسا ہے، اس کا نام بھی نوٹ کر لینا۔ نبی علیہ السلام سعد بن معاذ کے جنازے پہ جاتے ہیں، میرے نبی جب واپس آئے ماں کو دیکھا، امی جی، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، جس کی بھی ماں ہو، جس کی حیات ہے، اللہ اس کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما دے۔ ماں کی خدمت کر، ماں کو کبھی بھی ضائع نہ کرنا، اور جس کی چلی گئی ہے ماں کے لیے دعا کیا کر، یہ تیری کی ہوئی دعائیں تیرے کام آئیں گی۔ جب دیکھا میری نبی نے کہ ساحت ام سعد،
اتنا رو رہی ہے کہ آواز بلند ہو گئی. میرے نبی نے فرمایا لا یرقا دمو کہ کیا بات ہے, تیرے آنسو کیوں نہیں رکتے, تیری آواز کیوں ابھی تک ختم نہیں ہوئی, تجھے پتا نہیں تیرا بیٹا تو وہ ہے. اے تزل موتی کا, اے تزل موتی کی, تیرے بیٹے کی موت کی وجہ سے تیرا بیٹا جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کی وجہ سے رب کا عرش بھی کانپ گیا ہے. غور کرنا ذرا, اے تزل موت ہی عرش الرحمن, رب کا عرش کانپ گیا ہے. وشہد فی جنازتی سبعون الفا من الملائکہ, 70,000 فرشتے اس کے جنازے پہ آئے تھے. اگلی بات کی فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ ابنوں کے, سب سے پہلے جس کو دیکھ کے رب ہنسا دنیا میں وہ تیرا بیٹا سعد ابن معاذ ہے. یہ وہ صحابی جس کو دیکھ کے رب سب سے پہلے ہنسا, تو جس کو رب ہنس دیتا اس کا حساب نہیں لیا جاتا. بندے کو رب دیکھ کے کس وقت ہنستا, غور کرنا. ایک اور حدیث نوٹ کرنا, میرے نبی نے فرمایا عجیب ربنا من قنوت عبادی, میرا رب تعجب کرتا اپنے بندوں کے اوپر جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں بڑی بڑی دعائیں کی ہیں قبول نہیں ہو رہی, بہت بہت دعائیں کی. قاری صاحب آپ نے حدیث سنائی تھی مغرب کے ٹائم روزے کے افطاری کے وقت دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. میں تو دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں, حالانکہ یہ نہیں جانتا یہ مایوسی کی دنیا کی طرف جاتا ہے. یہ مایوس ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے اب وہ وقت آنے والا ہے کہ پورا بغیر اس کا سارا کوئی تبدیل ہونے والا ہے. یہ بندہ بڑا ہی مایوس تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے, کہتا ہے شاید میری دعا پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو, پھر بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس بندے کی طرف دیکھ کر کے ہنس کے کہتا ہے, اللہ کیا کہتا ہے, اللہ فرجکم قریب, رب ہنس کے کہتا ہے اب تیری مشکلیں ختم ہونے لگی ہیں, اب تو کیوں مایوس ہوتا ہے, اب تیری مشکلیں ٹلنے لگی ہیں, اب آسانیاں آنے والی ہیں, کیونکہ یہاں سے تفریق ہوتی ہے. مایوس ہو کے ایک بندہ غیر کے دروازے پہ چلا جاتا ہے, ایک بندہ رب والا بن جاتا, کہتا کوئی بات نہیں, دینا تو اسی نے ہے جو اوپر بیٹھا ہے, دینا اس نے ہے. مایوسی کے اندر نہ جایا کرو, رب سننے پہ آئے تو معصوم بچے کی بھی سنتا ہے, معصوم بچے کے بھی سنتا ہے. نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے, ایک چھوٹا صحابی عمیر بن سعد 10 سال کی عمر ہے, مسلمان ہو گئے, باپ فوت ہو گیا اور امی نے جس سے شادی کی اس کا نام ہے جلاس ابن سوید, اس سے شادی کر لی. اب یہ منافقین کے ساتھ جلاس بیٹھتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ بیٹا کہنے لگا یہ بچہ چچا جی نبی علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے, ایسی پیاری باتیں ہوتی, اٹھتے ہیں تو مسئلہ بنتا ہے, بڑی پیاری باتیں اللہ کے رسول کی. اس نے کہا او لڑکے غور کر, اگر نبی علیہ السلام کی ہر بات مان لی جائے تو نحن احقر من الحمیر, ہم تو گدھے سے بھی پھر بدتر ثابت ہوں گے, کیونکہ یہ منافقوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. اس نے جب یہ بات کی نا تو بچہ تڑپ گیا. بچہ تڑپ کے کہتا ہے چچا جی آپ سے بڑی میری محبت تھی, لیکن ایک بات اب نوٹ کر لے, محبتیں اپنی جگہ پہ تیری ساتھ, لیکن جو میری اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے, اگر میں تیرا خیال کروں تو اس کا مطلب یہ ہے میں خیانت کروں گا.
میں حق ادا کرنے والا نہیں بنوں گا، اس لیے میں ابھی اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہوں، جا کر کے تیری باتوں کو بیان کروں گا۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے، جا 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 کر کے بیان کر دے، اِنَّكَ طِفْلٌ غِرٌ، تو وہ بچہ جو چھوٹا سا بچونگڑا، تیری بات پہ کون غور کرے گا، بات تو میری سنی جائے گی، میں بڑا آدمی ہوں، جا جا کے بیان کر دے۔ یہ گئے اللہ کے رسول سے بیان کیا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ بھی جلاس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نمازی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ہمیں تو ٹھیک لگتا ہے، آپ نے اسے بلایا۔ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے ایسی کوئی بات ہے نہیں کی، میں نے ایسی کوئی بات ہے نہیں کی، قسم اٹھا دی اس نے۔ جب اس نے قسم اٹھائی، میرے نبی نے بچے کی طرف دیکھا، کہا بیٹے ممکن ہے تیرے کانوں نے صحیح نہ سنا ہو، یہ بڑا ہے، سب کا زور پڑ گیا کہ یہ بڑا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اللہ اللہ، اب غور کرنا، یہ چھوٹا بچہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آگے، رونے لگ گیا، روتے روتے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ جی تو جانتا ہے میرے معاملے کو، میں تیرے رسول سے محبت کرنے والا انسان ہے، میں نے محبت میں آ کر کے یہ سارا کام کر دیا ہے۔ بچہ روتے ہوئے آسمان کو دیکھتا ہے، رب جبریل کو بھیج دیتا ہے، سورہ توبہ کی آیات آ گئی، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کر کے کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں۔ آگے فرمایا کفروا بعد اسلامہم، اسلام لانے کے بعد یہ دوبارہ کفر کر رہے ہیں، کافر بن گئے ہیں۔ جبریل آیا، قرآن نازل ہو گیا، میرے نبی نے اس کو بلایا، آ ذرا سامنے آ۔ جلاس کہتا ہے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ گلار جی کے مسلمانوں ذرا آگے بات سننا، اس نے کہا غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ میرے نبی نے بچے کی طرف دیکھا، آپ آگے بڑھے، آپ نے فرمایا اہلاً بکا یا ولد، اے پیارے بچے ذرا میرے قریب آ جا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا وَفَتَحُ اُذُنُكَ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، اے بچے تیرے کانوں نے بالکل درست سنا، میرے رب نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے تیری تصدیق کر دی، تیری سچائی کا اعلان کر دیا۔ یہاں سے پتا چلا کہ جو بندہ اللہ کے در پہ آتا اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جب وہ پھر مانگتا ہے رب دیکھ کر کے ہنستا ہے، جب رب ہنستا ہے تو خیر ہی خیر ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے وہ عمل کریں جن سے رب آپ کو دیکھ کے ہنسے، کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ بڑے مشکل کے دن ہیں جب آپ سجدے میں آ کے گر جاتے ہیں، آپ کے آنسو گرتے ہیں تو عرش والا خوش ہوتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا، ہمیں تو نہیں پتا چلتا، ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ اب کیفیت کیا ہے، یہ رب جانتا ہے۔ اللہ باجو بندے آندے جانے کون حال ہوئے، بڑا سخی داتا نالے بڑا لج پالے، ادھی راتی خود آسمان تے ہے آمدہ، ہے کوئی میں تو منگن والا خود فرماندہ، بڑا سخی داتا نالے بڑا لج پالے، اللہ باجو بندیاں دے جانے کون حال ہوئے، در او دا چھڑنا تو در بڑا سونا ہے، ہس پینے اونے ادوں تو جدو رونا ہے، تے رو رو منا لے اس نو نہ ویلا متھوں ٹال ہوئے، اللہ باجو بندیاں دے جانے کون حال ہوئے۔
वर्गा किसे दा प्यार नहीं, उस दियां नेमतां दा कोई भी शमार नहीं। पर सब तो वड्डी नेमत आमना दा लाल, अल्लाह बाजो बंदियां दे जाने कौन हाल है। कौन से अमल करेंगे कि रब देख के हंसेगा, रब खुश होगा, और इसका इनकार नहीं किया जा सकता, इसका इनकार नहीं किया जा सकता कि रब हंसता है। एक काफिला आया तबूक से, जब तबूक से आप वापस आए ना यमन के इलाके से, कुछ लोग आए, हालात बयान कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम के पास जब वफूद आते तो आप उनके हालात मालूम करते। ये सिस्टम था, जैसे आम ये हालत है कि हम आए ना तो साथी दोस्त बिना कराची के हालात कैसे थे यार, हैं जी, बदीन के हालात कैसे, पानी आ रहा नहीं आ रहा, जिम्मेदार से मिलेगा तो पहले यही पूछेगा, और मोबाइल वाला जाते ही पूछेगा चार्जर है। हर बंदे का अपना एक सिस्टम है ना, क्योंकि उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, चार्जर है, मैं ये करना चाहता हूं, ये सिस्टम है। नबी अलैहिस्सलाम के पास लोग आते, आप लोगों के हालात मालूम करते, क्योंकि आप पूरी कायनात के नबी थे। अबू वजरा कहते हैं लोग आए ना, जरा बैठे हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम को अपने हालात मालूम कर रहे हैं, तो एक अराबी आया, नबी अलैहिस्सलाम उनसे बातें कर रहे थे, इसने आते बीच में कहा, जैसे बात उर्दू में हो रही हो, बीच में एक आकर के कहे, हल यदा को रब्बुना, ए सोना मुखे बुदात रब खिलंदो आहे या ना खिलंदो आ। ये सिंधी आपके लिए भी करने लगे, रब खिले तो या न तो खिले। जड़ी मनु नहीं है सवाल कहवा नबी अलैहिस्सलाम तमसरूफ बेन सा होया, फौरी तौर पे मुझे नबी जवाब दिनवा, हाँ रब खिलंदो आ। जड़ी मल नबी अलैहिस्सलाम ही चवा तारा भी चवे तो जेकदा ही गाना फला न अदिमा मिन खैरन, जेकदा रब खिलंदो आ त असांखे खैर को मारो कोन कंदो। हाणे पाण में ॻाल्हियूं हलनि पियूं त हिकिड़ो उन्हनि मां आयल वफ़द वञा चवे थो त नबी अलैहिस्सलाम खे सही दुआ कयो त मींहुं वसे, बारिश नाज़िल थिए। हाणे एक ॾिसे पियो नबी अलैहिस्सलाम जा सहाब बि वेठा, नबी अलैहिस्सलाम हथ थियन, अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, ए मालिक मींहुं वसा, भेज रब्बुल आलमीन, भेज पघारा न, भेज मशहूरी वारा न, बदीन वारा न, लवारी वारा न, भेज रब के पे चले नबी आग़िस्ना, मींहुं नाज़िल फरमा, बारिश नाज़िल फरमा। अबू लुबाबा नबी अलैहिस्सलाम जो सहाबी वे जो वेठो आ, छा तो चवे सोना, तो मींहुं जी दुआ तो करी, तमरो फिल मराबिद, असांजूं त खज वञा उते ॿार पईं जिथे रखंदा आहियूं, वञा त घर बि कोन आंदियूं आहिनि। जिस तरह आप बोले यार गंदम तो अभी उधर पड़ी हुई है, हैं जी, अभी तो थ्रेशर नहीं लगा, सारा गंदम का उधर बोल लगा हुआ है, क्या कर रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम फरमाएं अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, अबू लुबाबा चाहतो चवे सोना तमरो फिल मराबिद, खजूं त न उते पयूं, तव्हां मींहुं जी दुआ पिया था कयो। नबी अलैहिस्सलाम जहानम जो नबी रब बि फरमाए थो, इन्ना अरसलनाका काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। सबनम दे रसूल ॿी आयत में कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सबनन जो रसूल बणजी करे आयो आ। अबू लुबाबा चवे तो मींहुं जी ज़रूरत न आहे, हू चवनि पिया साईं दुआ कर मींहुं नाज़िल थिए, त मुंहिंजे नबी दुआ कई अल्लाहुम्मा अग़िस्ना, ऐं अबू लुबाबा केर तो
ابو لبابا ہے جدی مل نبی علیہ السلام بنو قریظہ جو فیصلو کنوت ابو لبابا انہوں دے ونجے تو ساگے قبیلے جو انسان کچھ چمن لگا تا اساں جے بارے میں نبی علیہ السلام کو فیصلو کہوا جواب کون ڈینو پر ہی کرے اشارو کرے موٹیا ہن میں اشارہ ہو تو تمہاں کے قتل کیوں نہیں دو موٹی آئے چوان یار غلطی تھی وئی مکھے تھی کون کانا ہو اچھی کرے پانجے پان کے مجھے جے ستون سا بدھے تو اللہ سبن کے اتوں جی زیارت نصیب فرمائے انیا تاریخ ریاض الجنہ میں الاستوانہ تو ابی لبابا موجودہ لکھے انیا تاریخ موجودہ پانجے پان کے بدھوات نبی علیہ السلام دے انتظار میں توبہ بھی اچھی ویا مانو بشارت بھی منجے دنیا اے ابو لبابا پان کے چھوڑے ورتوے تو ننا نبی علیہ السلام ہی دو تو مکھے کھولی دو مولوی صاحب ہی آئے ابو لبابا ہنن منیا ہے چلے تو اتمرو فی المراد نیہ کی دعا نہ کر مجھے نبی فرمائے تو ابو لبابا نے ایسا دعا کہ انتا پیا میاں وسندو ارابی چلے تو رب کھلے تو آنے خیر برکت تھی دی خیر برکت تھی دی صحاب فرمائیں تا چاہتا ڈسوں تکڑی بادری تکڑی وانگر آئیوا میاں وسن شروع تھےوا میاں وسے پیو سا ڈسوں تا نبی علیہ السلام دی ابو لبابا کے جو ابو لبابا میاں ضرور رہیں دو پانچی کھجن کے ونی سنبھال جا میاں وسے پیو ابو لبابا کن دعا ہوتے زمانے جے مطابق کوٹر وانگر کا شے ہوں دی کوٹر کھڑا دعا وی دعا تے ونجی کرے پانی کے روتے صحابہ دسن پیا تے نبی جی دعا ہوتے قبول تھی وی ابو لبابا جی کھجن تے پانی پہنچے پیو اب کون روکے اس بارش کے پانی کو روک سکتا ہے جب رب بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو پھر خیر ہی خیر ہو جاتی ہے دو اور باتیں نوٹ کر لو جو آپ کے اور میرے کام آنے کی بات اس بات پہ رب ہنستا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ثلاثۃ یحبهم اللہ ویستبشر الیہم ویضحک الیہم تین ایسی باتیں ہیں جن کو دیکھ کے اللہ ان بندوں سے پیار بھی کرتا ہے ان کے لیے بشارتیں بھی ہیں اور ان کو دیکھ کے رب ہنستا بھی ہے یہ تین باتیں بڑی پیاری تین باتیں پہلی بات کہ بندہ اللہ کے راستے میں نکلے جائے شہید ہو جائے وہ تو اب ہم نے جہاد کا نام ہی لینا چھوڑ دیا وہ بھی ڈر گئے جو ہر جگہ پہ جہاد کرتے تھے بات بند ہوگی حالانکہ یہ وہ سودا ہے قرآن نے بتایا اس سے بڑھ کے اور کوئی تجارت نہیں اس سے بڑھ کے اور کوئی تجارت نہیں ہے جہاد والی سب سے نفع مند سودا دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیوی دی خوبصورت بیوی زوجۃ حسینہ اور اس بندے کے پاس اس کے گھر کے اندر لہو فراش لین بڑا نرم بستر ہے خوبصورت بستر ہے خوبصورت بیوی ہے جو بندہ رات کو اس کو چھوڑ کے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے غور کرنا اللہ اس کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے اور تیسرا وہ بندہ سفر پہ گیا تبلیغ پہ گیا کسی بھی وجہ سے کہیں گیا ہے بندوں کے ساتھ ہے جب سب سو جاتے ہیں لو شاء لرقد اگر چاہتا تو یہ بھی سو جاتا لیکن میرے نبی نے فرمایا یہ بندہ اس کے باوجود کھڑا ہوتا ہے قام فی ضراء و سراء تنگی کے اندر تکلیف کے اندر تھکا ہوا بھی کھڑا ہو کے جب 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے اللہ اس بندے سے پیار بھی کرتا ہے اس کی طرف دیکھ کے ہنستا بھی ہے تو یہ اللہ کا ہنسنا ہم پا سکتے ہیں کہ نہیں پا سکتے اگر ہم صبح اٹھیں 2 رکعتیں پڑھیں تہجد کی یہ تہجد کی نماز کی بات تو رب ہمیں دیکھ کے ہنسے گا اور جب رب ہنس دیا تو کام
بن جائے گا، پھر کام بن جائے گا۔ یہ بڑے مقام والی عبادت ہے، مرتبے والی عبادت ہے۔ اور میں آخر میں ایک پیغام دیتا ہوں، یارو ہم سے دور نہ ہوا کرو، ہم سے دور نہ ہوا کرو، علماء کی یہ باتیں سنا کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو خالص دین کی بات ہے، اور میں اپنی بات کا اردو میں بھی سندھی میں بھی ترجمہ کروں گا تاکہ سمجھ آ جائے۔ اس کی ڈیمانڈ تھی زیادہ سندھی کی تقریر کی، لیکن بندے مجھے کم نظر آئے ہیں جو ان کو پھر لانا بھی چاہیے آپ کو، تاکہ وہ سننے والے بھی سامعین بھی سامنے ہوں تو پھر مزہ بھی آتا ہے۔ ہم آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دور نہ جایا کرو، دور 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 تو نہ جا، نیڑے 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 میرے آ۔ توحید جیسی دنیا میں خوشبو نہیں، شرک جیسی دنیا میں بدبو نہیں۔ توحید کامیابی کی ضمانت، جنت کی گارنٹی، اور شرک کی وجہ سے جہنم۔ سب سے اعلیٰ توحید کی خوشبو۔ توحید جیسی دنیا میں خوشبو نہیں، شرک جیسی دنیا میں بدبو نہیں۔ لڈو برفی چھوڑ کے، توحید لڈو برفی کی طرح، لڈو برفی چھوڑ کے زہر تو نہ کھا، دور 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 تو نہ جا۔ توحید و سنت کو ہم چھوڑتے نہیں، دین میں نئی رسم نکالتے نہیں۔ مان امام اعظم فقط مصطفیٰ، مان امام اعظم فقط مصطفیٰ، دور 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 تو نہ جا۔ لیکن جب یہ سندھی میں بات بنی تو بڑی پیاری بنی، پرے 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 تو نہ تھی، وے جو وے جو وے جو وے جو وے جو مجھے بھی۔ توحید جیڑی دنیا میں خوشبو نہ ہے، شرک جیڑو دنیا میں بدبو نہ آئے۔ کھیر ماکھی چھڑے، کھیر ماکھی چھڑے، بھنگ تو نہ پی، پرے 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 تو نہ تھی۔ کتاب و سنت کے ایسا چھڑندا نہ آیو، دین میں بدعت کڈندا نہ آیو۔ من امام اعظم النبی الامی، پرے 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 تو نہ تھی، وے جو وے جو وے جو وے جو وے جو مجھے بھی۔ کتاب و سنت کی بات سننے کے لیے آپ کو قریب آنا ہوگا، اللہ کو جاننے کے لیے آپ کو علماء حق کی بات کو سننا ہوگا۔ عبادت جتنی بھی تو کرے گا اپنے لیے کرے گا، لیکن جب سیکھے گا کسی کو بتائے گا، یہ تیرا عمل صدقہ جاریہ بن کے قیامت کے دن تیرے کام آئے گا۔ یہ چیزیں اپنائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ چلتے ہوئے اس مسافر کی باتوں کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جو بہتر تھا ہم نہیں سنا سکے، اللہ تو اس کو بہتر بنا دے۔ اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ختم فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ نصیب کرنا۔ اللہ جو بہتر تھا تجھ سے نہیں مانگ سکے عطا فرما، جو شر ہے تجھے نہیں کہہ سکے اس سے دور فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔